اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک میں ایک بڑے اہم نکتے کے ساتھ اور ایک بڑے اہم سوال کے ساتھ جو پوری امت کے ذہن میں ہے اور پوری دنیا اس سوال کو لے کر پریشان ہے، بہت سے کم صوفیہ اور بہت سے کم اولیاء حضرات اس پر کبھی کبھار روشنی ڈالتے ہیں، جبکہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ ماہ سیام کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ ہے، رمضان کا چاند اتنی رحمتوں کی صدا لے کے آتا ہے، اتنا رحیم اللہ رمضان المبارک میں ہر چیز کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، اور جس طرح زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اسی طرح روزہ جسم کو پاک کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کی کتنی خاص مہربانی ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک راز ہے، روزہ نور ہے، روزہ شفا ہے۔ اور سوال جو اہم ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو خبر ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضور پاک نے ہمیں بتایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ پاک کی ذات شیطان کو جکڑ دیتی ہے۔ شیطان یعنی باندھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب شیطان باندھا گیا، جکڑا گیا، تو پھر یہ جو رمضان میں ہم غلطیاں کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جو ہم سے یہ معاملات سرزد ہوتے ہیں، پھر اب اس کا ذمہ ہم کس پر ڈالیں گے؟ یہی روزہ ایک راز ہے، اور یہی روحانیت میں ایک فلسفہ ہے روزے کا، کہ دراصل ہمیں ہمیشہ اپنا نفس ہی بہکاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، ایک ہمارا نفس اور ایک شیطان۔ اب شیطان جکڑا گیا، اور نفس چونکہ ہمارا شریر ہے، شر کرتا ہے۔ نفس تو ہمارا پاک نہیں، نفس پاک کرنے کے لیے ہی تو یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے 30 دن کہ روزے رکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری اگر رمضان المبارک میں کوئی دکان ہے، کوئی کام ہے، تو ہم اس کی برکات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے اور نبی پاک نے ہمیں ساری عمر میں ہر سال یہ 30 دن عطا کیے کہ ہم ان 30 دنوں میں محاسبہ نفس کریں، تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں، تاکہ ہم آئندہ بھی گناہوں سے بچ سکیں۔ مگر ہوتا کیا ہے، جس طرح ہم بیمار ہوئے، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ہمیں 1 مہینے کی دوائی دے دی اور ساتھ پرہیز بھی بتایا۔ ہم نے دوائی تو کھائی، یعنی روزے تو رکھے، جو پرہیز بتایا تھا وہ نہیں کیا۔ اب ہم پرہیز کیے بغیر مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس پہنچے، تو جب اس نے ہمارا سٹیٹس چیک کیا تو ہماری بیماری تو وہیں کھڑی تھی۔ پوچھا گیا کہ دوائی نہیں کھائی؟ دوائی تو کھائی ہے، یعنی روزے تو 30 کے 30 رکھے ہیں، تو پرہیز نہیں جی، میں نے پرہیز نہیں کیا۔ تو پھر ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ڈاکٹر کہے گا کہ جاؤ دور میاں، دوائی بھی کھانا مقصد ہے اور پرہیز بھی کرنا مقصد ہے۔ مسلمانوں، روزے تو رکھنا فرض ہے، روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، یہ ہم پہ فرض ہیں، روزے تو ہم رکھیں گے، لیکن جو پرہیز اللہ بتا رہا ہے، جو ہمیں اللہ اس رمضان کے 30 دنوں میں شیطان کو جکڑ کے بند کر کے ہمیں 30 دنوں کا یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اب نفس کے شر سے بھی بچ جاؤ، اب نفس کو پاک کرو، اسے غذا دو، اسے پتہ چلے کہ تم آئے ہو عالم ناسوت میں، تم تھے ناپاک، مگر میں وہ مرد مومن ہوں
جس نے اپنی صحبت میں تمہیں رکھ کے پاک کر لیا۔ تو نفس کو پاک کرنے کا سیزن ہے اور نفسوں کی طہارت کا سیزن ہے۔ یہ روحانیت میں ایک خاص راز ہے کہ روزہ بالخصوص اللہ سے جزا لینے کا ایک خاص موقع ہوتا ہے، اور اس میں خاص موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہی لوگ جنہیں اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے یہی توفیق مانگتے ہیں کہ مالک ہمیں اپنے نفوس کو پاک کرنے کی طاقت عطا فرما، تاکہ ہم تیری رحمت سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جا سکیں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ تزکیہ نفس کرنا، اور روزہ ہمیں سب سے بڑا سبق ہی یہی دیتا ہے، روزہ راز ہی یہی لے کے آتا ہے کہ اپنا تزکیہ نفس کرو۔ تو تزکیہ نفس کرنے کے لیے اور تصفیہ قلب کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل جو اللہ نے قرآن میں، حضور پاک نے حدیث میں بتایا ہے، وہ ہے ذکر قلب۔ وہ ذکر قلب سے اپنے دل کی دھڑکنوں کو جاری کریں، پھر قلب سے روح، روح سے سری، سری سے خفی، خفی سے اخفا، پھر انا اور پھر نفس۔ یہ سارے مراحل پھر طے ہوتے جائیں گے۔ آپ اس بار رمضان المبارک میں، رمضان کے روزوں میں ذکر اللہ کثرت سے کیجئے، اور پھر خود ہی اندازہ کیجئے کہ سابقہ ادوار میں جو ہم نے روزے رکھے تھے ان میں کیا لطف تھا، اور آج جس طرح ہم نے ذکر کی کثرت کر کے روزے رکھے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ خود ہی یہ فرق جانیے گا انشاءاللہ۔ آپ ذکر قلب اگر لینا چاہتے ہیں اور اس میں ہی بقا ہے، اسی میں ہی ہم سب کا بھلا ہے، تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے۔ آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل پر اسم ذات اللہ کا تصور کیجئے اور پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ